مسافر اور مقیم کا تو ایک جو اصول ہے وہ ایک ہی ہے کہ اگر آپ کسی شہر چلے گئے اور وہاں آپ کی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر آپ مقیم ہو جاتے ہیں اور پوری نماز، کیونکہ یعنی کہ 4 فرض کے 2 فرض نہیں ہوتے، پورے فرض پڑھنے پڑتے ہیں آپ کو. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ حج کے لیے گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں اہل علم کی دونوں رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ بھائی آپ مکہ مکرمہ اور حج کے دنوں کو ملائیں گے. مکہ مکرمہ کے جو دن ہیں آپ کے اور حج کے دن کے جو ملا کے اگر اس کے 15 دن یا اس سے زیادہ بندے تو وہ مقیم ہو پوری نمازیں پڑھے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر مکہ مکرمہ کے جو دن ہیں حج کے دن ملا کے تو 15 دن بنتے ہیں، لیکن اگر حج کے دن ہٹا دیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص 11 دن مکے میں رہے اور حج کے ایام شروع ہو گئے، تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو 11 دن ٹھہرا ہے حج کے ایام اس کے ساتھ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں قصر کرے گا. تو لہٰذا آج کل دونوں رائے چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. جس کو جن اہل علم پر اعتماد اور اس کے خیمے والے زیادہ جس پہ عمل کر رہے ہیں اس پہ عمل کر لیں. البتہ بعض صورت اتفاقی ہیں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے مکہ مکرمہ اور حج کے دن دونوں ملائیں تو کم ہی بنتے ہیں. جیسے بعض لوگ جو بالکل آخر میں جاتے ہیں، بھائی 3 دن رکیں گے اور پھر حج آ جائے گا، 6 دن رکیں گے حج آ جائے گا، تو 11 دن ہوئے، تو ملا کے بھی 11 دن ہے تو پھر تو وہ قصر ہی کرے گا. صحیح. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کافی پہلے چلے جاتے ہیں، جیسے حج کے دن سے پہلے 16-17 دن پہلے چلے گا یا 15 دن پہلے گئے، تو 15 دن ان کے مکے میں ہی ہو گئے اور پھر حج شروع ہو رہے ہیں، تو وہ سب کے نزدیک مقیم ہیں. تو یہ 2 صورتیں اتفاقی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اس میں ہے کہ مکہ مکرمہ کے جو دن ہیں وہ 15 سے کم ہے اور حج کے دن ملا دو تو 15 یا اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو بعض اہل علم کی رائے یہ پوری پڑے گا اور بعض اس علماء کہتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی قصر کرے گا.